اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ واقعتاً اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، اور ماننا چاہیے، جو نہیں مانتا وہ قرآن کی آیات کا انکاری ہے، اس لیے کہ قرآن کے اندر اللہ نے اولیاء اللہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان ہستیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں، یاد رکھیں، جو اللہ سے ملا دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا، اللہ والے اگر کسی بات پہ قسم اٹھا لیں نا، اللہ والے کسی بات پر قسم اٹھا لیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برا۔ فرمایا اگر اللہ والے کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ بصرہ کے ایک اللہ والے تھے، ان اللہ والوں کے اوپر کسی نے جھوٹا الزام لگایا، انہوں نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ اگر یہ شخص کاذب ہے تو تو اس کو ابھی اسی وقت ہلاک فرما۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر لگی ہوگی یہ کلمات ادا کرنے میں؟ اگلے ہی سیکنڈ کے اندر اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ لوگ پکڑ کے حاکم کے پاس لے گئے، کہا بھائی اس شخص کی بد دعا سے جو ہے یہ شخص مر گیا، اب لہٰذا یہ اس کا ذمہ دار ہے۔ وہ حاکم بڑا نیک تھا، اس نے کہا نہیں، بد دعا سے نہیں مرا، بد دعا سے نہیں مرا، اس نے جو جھوٹا الزام لگایا اللہ نے اس کی پکڑ میں اسے موت دے دی۔ تو اللہ والوں کے پاس جب بھی جایا کرو، کیا کرنے جایا کرو؟ دنیا مانگنے نہیں، بلکہ اللہ کا پتہ پوچھنے جایا کرو۔ یاد رکھیں، اللہ والے اگر منزل تک نہ بھی پہنچائے نا تو نشان منزل ضرور دکھاتے ہیں، نشان منزل ضرور دکھاتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات، آپ بھی وقت کے ولی بن سکتے ہیں، آپ بھی وقت کے ولی بن سکتے ہیں، لیکن اس وقت جب آپ کسی ولی کے دامن پکڑیں گے، اس وقت جب آپ کسی شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب وظائف آپ کے چلیں گے، جب منازل آپ کی طے ہوں گی، اور پھر ساتھ ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ چاش کی نماز۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے باقی سارے فرائض چھوڑ دی اور چاش پڑھنا شروع کر دی، نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ فرائض اپنی جگہ، چاش کی نماز اپنی جگہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کو پالیں، مجھے بتائیے جسے اللہ مل جائے اسے دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت رہتی ہے؟ اور مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث بھی لکھی ہے، فرمایا اگر کوئی یہ چاہتا ہے، من اراد ان یجلس مع اللہ، من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی مجلس میں بیٹھ جاؤں، کس کی مجلس میں؟ کس کی مجلس میں؟ اللہ کی مجلس میں بیٹھ جاؤں۔ فرمایا اسے چاہیے وہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ جائے۔ جایا کرو، ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے۔ ہم تو سال کے بعد مدینہ شریف جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے، چہرے کا رنگ الگ ہوتا ہے، اللہ اکبر، دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے پاس بھی جایا کرو، اللہ کی قسم دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ آزمانے نہ جاؤ، آپ کچھ لینے جاؤ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آزمانے جاتے ہیں۔ وہ ایک شیطان آیا نا انسان کی شکل میں ایک اللہ والوں کے پاس، اللہ والے پہاڑ کے اوپر تھے، آ کے سوال کیا، مجھے بتائیے اگر آپ یہاں سے نیچے چھلانگ مار دیں تو بتائیے بچانے والا کون ہے؟ کہا اللہ۔ کہا مارنے والا کون ہے؟ کہا اللہ۔ کہا پھر آپ کو یقین ہے کہ اللہ آپ کو بچا دے گا؟ فرمایا ہاں۔ کہا پھر چھلانگ مارو۔ اس نے کہا میں چھلانگ نہیں ماروں گا۔ کہا پھر تو آپ اپنی بات میں جھوٹے ہوئے۔ اللہ والوں نے ارشاد فرمایا نہیں، میں اپنی بات پہ جھوٹا نہیں ہوں، میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ کہا پھر وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ بندے کا کام نہیں ہے رب کو آزمانا، رب کا کام ہے بندے کو آزمانا۔ بندہ ہو کہ چلو جی شیطان نے کی دیا، اب تم ذرا چھلانگ مار کے دکھاؤ۔ اب تو وہ شیطان آیا نا انسانی روپ میں، اب شیطان کی بات مان لیتا بندہ تو پھر کیا کرتا؟ بچتا۔ زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ موت دینے والا کون؟ اللہ۔ صحت دینے والا کون؟ اللہ۔ بیماری دینے والا کون؟ اللہ۔ معرفت کی منازل تک پہنچانے والا کون؟ اللہ۔ اور اللہ کا پتہ بتانے والا کون؟ اللہ والے۔ کون؟ اللہ والے۔
اگر آج بھی کسی نے کسی کامل شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا تو اب بھی وقت ہے، جایا کریں ذکر کی مجالس میں، ضرور جایا کریں. یقین کریں ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے. پورا ہفتہ آفس میں آتے ہیں، 30 دن کے بعد پیسے کی صورت میں، تنخواہ کی صورت میں نتیجہ نکلتا ہے. ہر جمعرات کو اللہ والوں کے یہاں ذکر کی محافل، خانقاہ نظام جہاں پر ہیں وہاں پر ذکر کی مجالس ہوتی ہیں، ضرور جایا کریں، وقت نکالا کریں. سب سے پہلی بات، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے. اور اللہ نے فرمایا جو لوگ مجھے بھری محفل میں یاد کرتے ہیں میں فرشتوں کی بھری محفل میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. تو کیا خیال ہے، آپ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی بھری محفل میں اللہ آپ کا نام لے کر تذکرہ کرے؟ تو کیا خیال ہے، پھر آج کے بعد جانا چاہیے یا نہیں؟ ہاں، کوشش کریں اللہ والوں سے اپنا دامن وابستہ رکھیں. یہ وہ ہستیاں ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جن کی وجہ سے آج یہ دنیا قائم ہے. نہیں تو آپ کے اور میرے اعمال تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے ابھی آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے، آگ کی بارش برسا دے. یہ تو ان کی دعاؤں کے سبب اور وسیلے سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی اللہ والوں کی صحبتیں، سنگتیں، قربتیں، رفاقتیں نصیب فرمائے.